محنت جو ہے اس کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کنٹرول کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جان لو زبان کا خطرہ سب سے بڑا خطرہ ہے، باقی اعمال ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں، سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ بری چیز وہ کیا ہے؟ وہ زبان ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صمت نتجا، فرمایا کہ جس نے زبان کو کنٹرول کر لیا یعنی خاموشی کو اختیار کر لیا وہ نجات پا گیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اور پھر فرمایا الصمت حکم وقلیل فاعل، فرمایا کہ خاموشی حکمت ہے۔ خاموشی کیا ہے؟ حکمت ہے، اور اسے اختیار کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اور دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی جو ہے یہ ایک بہت عظیم زینہ ہے، انسان کے بہت کے رازوں کو یہ خاموشی چھپا کے رکھتی ہے۔ جب تک اس زبان کو بندہ کنٹرول رکھے گا گناہوں سے بھی بچے گا اور عیبوں سے بھی بچے گا، اور اپنی حیثیت جو ہے اپنی عزت اور تعظیم وہ بھی برقرار رکھے گا۔ جیسے ہی زبان کھلتی ہے تو یہ زبان انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، انسان کی عزت کو تعظیم کو خاک آلودہ کر دیتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے جبڑوں کے اندر دبا لو۔ کیا کرو؟ اپنے جبڑوں کے اندر دبوچ لو۔ جب دبوچ لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری یہ دبوچی ہوئی زبان کنٹرول میں ہو جائے گی اور پھر یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یتکفل لی ما بین لحییہ ورجلیہ ادخل لہ بالجنہ، فرمایا کہ دو چیزیں انسان کے وجود کے اندر ایسی ہیں کہ ان دونوں کو بندہ کنٹرول کر لے، ان کو سنبھال لے تو فرمایا کہ میں اس کو جنت کی بشارت دے دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک زبان انسان کی اس کو بندہ کنٹرول کر لے، اور دوسرا نفس انسان کا اس کو بندہ کنٹرول کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو میں جنت کی بشارت دے دوں گا، وہ جنتی ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی وصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی کی بنیاد پر بات فرمائی، فرمایا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو مرنے والوں میں شمار کرو، اپنے آپ کو مرنے والوں میں شمار کرو۔ اب مرنے والوں میں شمار، جو مر جاتا ہے بندہ، ہمارا کو فوت ہو جائے تو اس کی حالت ظاہر کیا ہوتی ہے؟ نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ حرکت کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کو ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے، نہ کسی کو پاؤں مار سکتا ہے۔ یہی چیز ہے نا۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو مردہ شمار کرو۔ اب مردہ شمار کرنے سے اس کی تشریح جب پوچھی صحابہ نے تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ مرنا کیسے شمار کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کو لگام دے دو، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، اس کو دانتوں کے اندر دبوچ لو۔ جب دبوچ لو گے تو یہ زبان کنٹرول ہو جائے گی، اور اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کر لو، ان ہاتھوں سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو مارو نہیں، کسی کا حق نہ مارو۔ یہ ساری چیزیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ اپنے آپ کو مرنے والوں میں شمار کرو، مرا ہوا شمار کرو۔ مرا ہوا مردہ
جس کو غسل دیا جاتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جس طرح وہ چاہے گا اس کی ٹانگیں اوپر کرے، نیچے کرے، الٹا لٹائے، سیدھا لٹائے، اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا اپنی خواہشات کو ختم کر کے اللہ کے ہاں اپنی ذات کو اللہ کی سپرد کر دو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور اگر ایک چیز فرمایا کہ اپنے آپ کے مرنے والوں میں شمار کر، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے بتا دوں کہ تیرے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بہتر ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز جو تیرے لیے نقصان کا باعث ہے اور تیرے لیے عزت کا تاج بنانے والی ہے وہ زبان ہے۔ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ انسان کو پستی سے اوپر کی طرف لے جاتی ہے، یعنی زمین سے آسمان کی بلندیوں میں لے جاتی ہے، اور آسمان کی بلندیوں سے نیچے زمین پر پستی میں گہرائی میں گرا دیتی۔ جب تک اس کو کنٹرول نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہر لحظہ ہر لمحہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو گفتگو کرتے ہیں، ہم جو آپس میں باتیں کرتے ہیں، ان کا بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی ان کے بارے میں بھی ہم لوگوں سے سوال کیا جائے گا؟ یہ جو زبان سے ہم لوگ کلام کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ لوگوں کو ان کے نتنوں کے بل جہنم میں گرانے والی کون سی چیز ہے؟ یعنی منہ میں پرنے، جن پنجابی کہتے ہیں منہ میں پرنے، دوزخ کے اندر ڈالنے والی، دوزخ میں پہنچانے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی۔ کیا چیز؟ زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی جو ہے یہ انسان کو منہ کے بل دوزخ میں گرانے والی ہے۔ زبان سے ہم لوگ طرح طرح کی گفتگو کر جاتی ہیں، طرح طرح کی زبان درازیاں کر جاتی ہیں، تو وہ زبان درازیاں ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جہنم میں منہ کے بل گرنے والے لوگ ہوں گے وہ کسی اور عمل کی وجہ سے نہیں ہوں گے، وہ کسی اور بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوں گے، اس زبان کی لمبی گفتگو کی وجہ سے ہوں گے جو معاشرے کے اندر فتنے فساد کا باعث بن جائے گے۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھروں کو رکھ لیا کرتے تھے۔ کیا چیز؟ چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے اپنے منہ میں رکھ لیے انہوں نے۔ تو پوچھا کہ یہ تم نے اپنے منہ کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے کیوں رکھ دیے ہیں؟ تو فرمایا کیا تم نے نہیں سنا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی نقصان والی چیز یہ زبان ہے۔ جب یہ ہلتی ہے، جب یہ کھلتی ہے، بولتی ہے تو سوچتی نہیں کیا بول رہی، سوچتی نہیں کہ اس سے کتنا بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا، اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف اور اذیت ہو جائے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں نہ یہ حرکت کرے، نہ لوگوں کے اندر معاشرے کے اندر فتنہ بنے، تو میں اس لیے اس کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس گفتگو سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے تھی یہ زبان ہمیں اس گفتگو کی طرف بھی لے جاتی ہے، اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو مجھے ہلاکتوں کی جگہ پر لے کے جاتی ہے، یعنی اس کی لذتیں، اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ پھر غلط جگہ پہ غلط مقام کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں اور غلطی ہو جاتی ہے۔ پھر زبان، اور گزشتہ جمعۃ المبارک پر غالباً میں نے عرض کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار وہ ہوگا کہ جس نے عبادت کی
اور ساتھ ہی ساتھ ان الفاظ سے گریز کر لیا. فرمایا کہ ایسا کلام نہ کر، ایسی گفتگو نہ کر کہ جس گفتگو کے بعد تمہیں معذرت کرنا پڑے، یعنی معافی مانگنا پڑے. گفتگو تو ہو جائے گی لیکن معاشرے کے اندر اس گفتگو کا کتنا نقصان ہوگا، اس چیز کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر تیسری چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بھی چیز زبان سے زیادہ قید کی محتاج نہیں ہے. کوئی بھی چیز معاشرے میں یا ہمارے وجود کی زبان سے زیادہ قید کی محتاج نہیں ہے. بے جا گفتگو کرنا، غلیظ گفتگو کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو پریشان کرنا، سب سے پہلا وار جو ہوگا وہ زبان کا ہوگا. کس چیز کا؟ ہاتھ تو پہنچے گا تو پھر دیکھی جائے گی، یہ زبان پہنچ جاتی ہے. ہاتھ کو تو دل سہارا دے گا تو پھر اٹھے گا، لیکن زبان جو ہے یہ بولنے سے نہیں رہتی. جب یہ زبان بولتی ہے تو پھر کتنے لوگوں کو تکلیف اور اذیت اور نقصان پہنچاتی ہے. تو اس لیے فرمایا سب سے زیادہ جس چیز کو قید کی ضرورت ہے اور جو قید کی محتاج ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری زبان ہے. اس کو کنٹرول کیا جائے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زبان کے متعلق 20 جگہ پر گفتگو فرمائی ہے اور فرمایا کہ زبان کی 20 آفتیں ہیں، ان سے زبان کو بچانا یہ انتہائی ضروری ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز کلام فرمایا کہ بے مقصد کلام کرنا. کیا چیز ہے؟ بے مقصد کلام کرنا، جس گفتگو کا فائدہ نہ ہو ایسی گفتگو کرنا. اس کا ہوتا یہ ہے کہ وقت کا ضیاع بنتا ہے اور معاشرے میں تمسخر بن جاتا ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول رکھو اور بولنے سے پہلے اپنی زبان کا وزن کرو، تولو، اور اپنے دماغ سے اس کو سوچ لو کہ جو میں گفتگو کرنے والا ہوں، جو گفتگو میں بولنے والا ہوں، یہ میری زبان پر پوری بھی اترتی ہے کہ نہیں اترتی. ایک چیز. اور دوسری چیز فرمایا جب میں تولو اپنی زبان کو بولنے سے پہلے جو میں جملہ بول رہا ہوں یہ صرف میری ذات تک محدود رہے گا یا اس کی ضد کے اندر، اس کے وار کے اندر پورے کا پورا معاشرہ آ جائے گا. مثال کے طور پہ کوئی ایک بندہ گالی نکالتا ہے کسی کو تو اس گالی کا نقصان صرف ایک تک تو نہیں رہتا. کتنے لوگ ہوتے ہیں صرف زبان کی چھوٹی سی بات کی وجہ سے لڑائی جھگڑوں فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں اور پھر یہاں تک کہ قتل و غارت گری تک بھی موقع پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اپنی زبان کو تولا کرو اور تولنے کے بعد پھر بولا کرو. با مقصد کلام کرو، بے مقصد کلام نہ کرو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. فرمایا کہ انسان کے اسلام کی اچھائی فضول باتوں کو ترک کر دینا ہے، فضول چیزوں کو، فضول باتوں کو چھوڑ دینا جن باتوں کا کچھ فائدہ نہ ہو. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے جا گفتگو کرنے سے منع فرمایا. فرمایا کہ کوئی بھی بندہ بے جا گفتگو نہ کرے اور فرمایا کہ جان لو بے جا گفتگو کیا ہے. فرمایا مجلس میں ایسے واقعات، سچے واقعات بیان کرنا جو دوران سفر یا کہیں بھی پیش آئے لیکن ان کا مقصد کوئی نہیں. کوئی ایسا واقعہ بیان کرنا، مثال کے طور پہ کوئی بھی بندہ سفر کرتا ہے تو اپنے سفر کی روادات لے کے بیٹھ جاتا ہے جس کا معاشرے کو فائدہ نہیں، معاشرے کا وقت کا ضیاع ہے،
تو فرمایا ایسی گفتگو جو ہے وہ کرنا کیا ہے، وہ فضول گفتگو ہے۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتی ہیں کہ تم سے فضول کلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضول کام کو ناپسند فرمایا ہے۔ فضول کلام جب کرتی ہیں یا فضول کام ہم کرتے ہیں تو دونوں چیزیں انسان کے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن امسک الفضل من لسانہ وانقف الفضل من مالہ، فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو اپنی زبان کو فضول گوئی سے روک لیتا ہے، اپنی زبان کو فضول کاموں سے، فضول گفتگو سے منع کر دیتا ہے، روک لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مبارک ہو اس کو جو اپنا جمع شدہ زائد مال اللہ کے رستے میں خرچ کر دیتا ہے۔ زائد مال ہم جمع کرتے ہیں نا، مال کی ہوس، لالچ یہ ہمارے اندر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ دو شخص ہیں جو مبارکباد کے مستحق ہیں، ایک وہ جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا، بے جا گفتگو سے گریز کر لیا، جب بھی گفتگو کھلی اس کی زبان کھلی تو اللہ کا کلام پڑا، یا با مقصد کسی انسان کو نفع پہنچانے کے لیے اس نے گفتگو کی۔ اور پھر حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسی بات کہتا ہے جس کے ذریعے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو ہنساتا ہے، یعنی ہم لوگ بھی بیٹھتے ہیں دارے میں، محلے میں، گلی میں، تو کیا ہوتا ہے، ایسی گفتگو کرتی ہیں کہ جس گفتگو کے ذریعے ہنسی مذاق بنتا ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو ہنساتے ہیں، تو اپنے پاس بیٹھنے والوں کو ہنساتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مگر وہ اس کے باعث، یعنی اس گفتگو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کر رہا ہے، اس گفتگو کے باعث ثریا ستارے سے بھی زیادہ دور جا کے گرتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے اتنا دور ہو جاتا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا کہ سب سے بڑا ستارہ جس کو ثریا کہا گیا، وہ بہت بڑا اور بہت جدید ستارہ ہے، تو اس سے بھی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے فاصلے سے بھی زیادہ وہ دور بندہ گفتگو کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا اپنی گفتگو کو ہمیشہ کنٹرول کر کے رکھو۔ اور پھر تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہوں کے متعلق گفتگو کرنا، گناہوں کے متعلق گفتگو کرنا، اس چیز سے حضور نے منع فرمایا۔ کسی کی غلطی، کسی کا عیب، کسی کا نقص، اس کو آگے پھر پھیلاتے چلے جانا۔ اب کسی کی غلطی تو ہمیں مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ہر بندے کے اندر عیب ہوتا ہے، لیکن ہماری بدحالی یہ ہے کہ ہم کسی ایک بندے کے 1000 نیکیاں ہیں، 1000 اس کی خوبصورتیاں ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک برائی اس کی نظر آ گئی، اس برائی کو لے کر معاشرے کے اندر اس کو ذلت رسوائی کے گڑھے میں ڈبو کے آتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا اور اس چیز سے روکا، اور قرآن مجید میں کہا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بیہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ فکر کرتے ہیں، یعنی گناہوں کے متعلق گفتگو کرتی ہیں، بیہودہ گفتگو کرتی ہیں، بیہودہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایسے وہ لوگ جو بیہودہ ہیں ان کے ساتھ بیہودگی کے ساتھ پیش آنا۔ تو آج ہماری فکر یہی ہے کہ ہم مسجد میں ہیں تو بڑے متقی ہیں، مسجد سے نکلیں گے جیسی مجلس ملے گی ویسی ہمارے کردار ہو جائیں گے۔ سمجھ آئی میری بات؟ ہماری یہاں پہ ہم متقی ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، جیسے ہی باہر نکلیں گے پھر ہم وہ مسلمانی والا، طہارت والا، تقوی والا لباس اتار کے مسجد میں ہی رکھ جاتے ہیں۔ پھر جہاں جس طرح کی گفتگو آئی، فاش گوئی آئی، فاش کلامی آئی، گناہوں کے متعلق گفتگو آئی، وہ ساری کی ساری ہم پھر بے دریغ کرتے ہیں۔
جب بے دریغ گفتگو کرتے ہیں جس کے متعلق بھی آئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فرمایا کہ ایسی گفتگو نہ کرو جو کسی کی عزت کو جو ہے پامال کرتے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، اس سے مذاق نہ کرو، اور اس کے ساتھ جو وعدہ کرو اس کی وعدہ خلافی نہ کرو۔ اب یہ تینوں اعمال جو ہیں یہ زبان کے، کس چیز کی ہے؟ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا۔ ہم لوگ کتنا جھگڑا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ایک دوسرے کو گالم گلوچ، اور کتنے فتنے ہمارے اندر جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز فرمایا کہ مذاق نہ کرو، ایسا مذاق جس سے کسی انسان کی عزت پامال ہو رہی ہو، ایسا مذاق۔ ہم لوگ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ کسی کی غلط بات مل جائے اس کو بطور مزاح ہم اس دوسرے انسان کو ہنس کے بتاتے ہیں، وہ پھر آگے تیسرے انسان کو ہنس کے بتائے گا۔ بات کیا ہے؟ بات کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ہمارا جو کردار ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو فکر ہے، کوئی بندہ گلی میں داخل ہوا تو ہم 4 بندے یا 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنا گیس لگانا ہے کہ یار یہ کہاں جا رہا ہے، پھر گیس لگاتے لگاتے پھر کہیں گے وہ فلاں بندہ اس گلی میں رہتا ہے، اس بندے کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اس لیے جا رہا ہے۔ وہ ارادہ کر کے گھر سے نکلا میں مسجد جا رہا ہوں، سمجھ آئی میری بات کی؟ اس کو پھر بات کو پھیلا دیا، وہ آیا مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے چلا گیا۔ ہم 4 بندوں نے اس کی بات کو آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ جی فلاں گھر جا رہا ہے، سمجھ آئی؟ جب عرصے کے بعد اس کی بےعزتی ہوگی معاشرے کے اندر، پھر پتا چلا کہ وہ فلاں وقت تھا جب وہ گھر سے غسل کر کے نہا دھو کے خوشبو لگا کے مسجد جا رہا تھا، 2 بندے بیٹھنے والوں نے گیس لگا کے بات کر دی یہ فلاں بات جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری کیا ہیں؟ یہ برائیاں۔ اور آج زیادہ تر ہمارے اوپر جو الزامات ہیں، ہم مسلمانوں کے اوپر غلطیاں خطائیں کم ہیں، لیکن الزامات اور سوچیں ہماری اس سے زیادہ بری ہیں۔ سمجھ آ گئی میری بات اس چیز کو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، اور اس کے ساتھ ایسا مذاق نہ کرو جو اس کی عزت کو پامال کر کے رکھ دے۔ اور تیسری چیز پھر فرمایا وعدہ خلافی نہ کرو۔ کیا کرو؟ وعدہ خلافی نہ کرو۔ ہم لوگ وعدہ خلافی کرتی ہیں، ہر معاملے میں وعدہ خلافی کرتی ہیں۔ جب وعدہ خلافی کرتی ہیں تو پھر ہم دین سے اتنا دور ہو جاتی ہیں، اتنا دور ہو جاتی ہیں جتنا زمین آسمان کا فاصلہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز کیوں ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اتنے گہر گزرے، ہماری خدا جانتا ہے یہ محلے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے۔ سمجھ آئی مطلب؟ سوچے نا بات کو۔ اسی طرح مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے، آپ سارے محلے میں سے کسی انسان کو پکڑ کے پوچھ لیں، اس کو بھی کسی پر اعتبار نہیں ہے۔ کسی انسان کو کسی دوسرے پر اعتبار نام کی چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن عملاً ہم لوگ اس کو پورا نہیں کرتے۔ جب پورا نہیں کرتے پھر وہ بے اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، پھر وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعتبار ایک دوسرے سے ختم ہو گئے ہیں۔ کسی بندے کو یقین کریں سکا بھائی ہے، ایک باپ اور ماں کی اولاد ہے، ان کو بھی آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہا آج کے پرفتن دور کے اندر۔ تو یار ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو رب وحدہ لا شریک نے صاحب اعتماد بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہم لوگوں کو ایسے تقوی اور پرہیزگاری کا درس دے کے بھیجا ہے کہ مسلمان تو ایسا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کبھی بات نہیں کرے گا، اور جو وعدہ کرے گا اس کو کاٹ دیا جائے پر وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو آج ہم لوگ کوئی بھی بندہ کسی بھی محاذ پر وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اب یہ سب سے مشکل کام،
سب سے مشکل کام یہ ہے ہمارا۔ فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے بچے، ہم تو جھگڑا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی جی گل ہوئے تو لے بھی ہوندا کون یعنی کرنے والا میں تو وہ مطلب کر کیا مطلب، سمجھ آئی بات ختم ہو گئی، لیکن اس بات کو دوبارہ سے بڑھا دیا گیا۔ ایسی کئی معاملات ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے اللہ پاک نے جنت کا اعلیٰ درجہ رکھا ہے۔ کیا چیز؟ اعلیٰ درجے میں گھر بنایا جاتا ہے۔ اور جو باطل ہونے کی وجہ سے جھگڑا چھوڑ دے، جنت کے ارد گرد اس کے لیے خوبصورت محلات بنائے۔ دو چیزیں نا، دو چیزیں، اب دو جھگڑ رہے ہیں، ایک حق پر ہے ایک باطل ہے، ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے۔ سچ پر ہونے والا جو سچا بندہ ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ جھگڑا چھوڑ دے، وہ کہے کہ یار درگزر کرو، ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے جنت میں اعلیٰ قسم کے محلات ہوں گے۔ اور پھر دوسرا جو ہے باطل، جس سے غلطی ہو گئی لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ یار جھگڑا نہ ہو، معاملہ کسی طریقے سے سلجھ جائے، لیکن ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں۔ غلط ہے وہ بھی اپنے آپ کو کہے گا میں صحیح ہوں، جو صحیح ہے وہ تو ہے ہی صحیح، لیکن غلط بھی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے والا نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا دنا شخص دیکھنا چاہتے ہو؟ سب سے بڑا دنا؟ تو یا رسول اللہ وہ سب سے بڑا دنا شخص کون ہے؟ فرمایا جو غلطی کر کے اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اس سے بڑا دنا کوئی نہیں ہے۔ میں اور آپ مانتے ہیں اپنی غلطی، مر جائیں گے، نقصان کر لیں گے، لیکن غلطی نہ، میں تو نہیں غلط۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں ہماری زبان کی بیجی ہوئی فصلیں ہیں جن کو ہم کاٹتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ دوستو اپنی زندگیوں کو، اپنی زبان کو، اور رمضان کا روزہ آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے، روزے کا مطلب ہوتا ہے اصطلاحی طور پر رکنا، کیا؟ اور روزہ جس کو کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بغیر مطلب ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے کھانے پینے سے رک جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ۔ اور حضور علیہ السلام نے جب روزے کی تعریف فرمائی تو فرمایا صرف پیٹ کو بھوکا رکھنا اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بندہ کچھ نہ کہے وہ روزے دار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ روزے دار کون ہے؟ فرمایا روزے دار وہ ہے جس نے اپنے پیٹ کو بھی بھوکا رکھا اور اپنی آنکھ کو ہر بدی کی طرف اٹھنے سے بچا لیا، اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچا لیا، غلط کلام سے بچا لیا۔ تو یہ روزے کی ساری چیزیں ہیں، ہاتھ کا بھی روزہ ہوگا، زبان کا بھی روزہ ہوگا، کانوں کا بھی روزہ ہوگا، ٹانگوں کا بھی روزہ ہوگا۔ پھر جب ہم روزہ رکھیں گے نا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کا مفہوم، فرمایا کہ ہر عمل کی ثواب کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے حکم ہوا کہ تنہا پڑھو تو 1 درجہ، جماعت کے ساتھ پڑھو تو 27 درجے، اور نماز زیادہ تقوی والی پڑھو تو اس کے اور درجے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ فرشتوں کے سپرد ہیں، فرشتوں لکھ لو، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس نے یہ عمل کیا اس کا لکھ لو، قیامت کے دن اس کو ثواب دینا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ وہ عمل ہے جس کی جزا اللہ پاک خود عطا فرمائے گا۔ کیا چیز؟ اللہ خود عطا فرمائے گا۔ اور وہ روزہ پھر صرف پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہوگا، وہ پھر بے شمار ایسی چیزیں ہوں گی، زبان سے رکھنا پڑے گا، آنکھوں سے رکھنا پڑے گا، کانوں سے رکھنا پڑے گا، ہاتھوں کا روزہ رکھنا پڑے گا، پاؤں کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ پھر جب سارے لوازمات پورے کر کے پھر جب ہم رات کو روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھیں گے پھر ہاتھ اٹھائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب روزے دار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کے فرشتے لپک لپک کر دیکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے فرشتوں اس بندے کی دعا کو سنو، گواہ ہو جاؤ کہ اس بندے نے دعا مانگی، جو جو یہ مانگتا جائے گا میں قبول کرتا چلا جاؤں گا، جو جو اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے وہ میں مانتا چلا جاؤں گا۔
پر کیا ہوتا ہے؟ وہ دعا ہوتی کیا ہے مین؟ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اللہم انی لک صمت، تیری ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا، وبک آمنت، تیری ذات پر اعتقاد کیا، ایمان کیا اور کامل رہا اس پر، وعلیک توکلت، اللہ کی ذات پہ توکل کیا، اور پھر حلال اور طیب رزق سے افطار کیا، یعنی جو رب نے دیا مجھے اس پر میں نے قناعت اختیار کر لی، اس پر میں نے تقوی اختیار کر لیا، اس رزق سے میں نے روزہ افطار کیا جو مالک تو نے دیا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا تو روزہ تو بندہ سارا دن رکھے پر حق کسی کا لے کہ شام کو کھجورے اس کی لے آئے، سارا دن روزہ تو رکھے پر کسی یتیم کا مال لے کر اس سے اچھی غذا بنا کے اس سے روزہ افطار کرے، تو اس میں وہ پھر دعا اس درجے پر نہیں پہنچتی۔ جب فرمایا وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس رزق سے وہ افطار کر رہا ہے جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے، مشقت سے حلال کما کے لایا، پھر رب دیکھتا ہے کہ سارا دن اس نے روزہ رکھا، اب جو میں نے جس طرح میں نے چاہا اس کے مطابق یہ پورا اتر رہا ہے، فرشتوں اب اس کی دعا کو قبول کر۔ جب حرام لقمہ ہوگا، زبان کی واشیاں ہوں گی، آنکھوں کی فاشیاں ہوں گی، ہاتھوں کی خرابیاں ہوں گی، تو پھر روزہ درجہ مقبولیت کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔